السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں اتر پردیش پولیس نے آج رات دیر گئے مشہور شاعر منور رانا کے گھر پر دھاوا کیا۔ پولیس کی اچانک آمد نے منور رانا کے اہل خانہ کو حیرت میں ڈال دیا اور بہت سے سوالات بھی پوچھے گئے، لیکن پولیس نے وجہ بتانے سے انکار کر دیا اور صرف گھر کی تلاشی لی۔ منور رانا کی بیٹی اور کانگریس کی رہنما فوزیہ رانا نے انتظامیہ پر انتقامی کارروائی کا الزام عائد کیا۔ کہا گیا ہے کہ ان کے خاندان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو کے ذریعے فوزیہ نے سب سے مدد کی اپیل کی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بہت ہراساں کیا جا رہا ہے، میرے بیمار باپ کو بھی ہراساں کیا گیا، انتظامیہ ہمارے والد اور ہم سے انتقام لے رہی ہے۔ پولیس بغیر سرچ وارنٹ کے گھر کے اندر پہنچی اور گھر کی تلاشی لی۔ گھر میں موجود لائبریری کی بھی تلاشی لی گئی اور میرے والد منور رانا کو گھر کے باہر بٹھایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پولیس نے فوزیہ کی 16 سالہ بیٹی کا موبائل فون ضبط کر لیا ہے۔ اس کے بارے میں فوزیہ رانا کا کہنا ہے کہ اس موبائل میں میری بیٹی کی بہت ساری تصاویر ہیں اور ذاتی چیزیں تھیں۔ پولیس اس طرح موبائل کیسے لے جا سکتی ہے؟ اس واقعے پر منور رانا کا کہنا ہے کہ پولیس غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے مجھے بتایا کہ آپ باہر نکل جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس طرح کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے پولیس سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے تو مجھے بتاؤ۔ پولیس نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا اور گھر میں غنڈہ گردی کرتے ہوئے گھر میں گھس کر گھر کی تلاشی لی۔ جموں کشمیر میں دشمنوں کی ڈرون سازشیں جاری ہے۔ خبر ہے کہ جمعے کی صبح بین الاقوامی سرحد کے پاس ایک بار پھر ایک ڈرون دیکھا گیا۔ خطرے کو دیکھتے ہوئے موجود سرحد پر سیکورٹی اہلکار کے جوانوں نے ڈرون پر گولیاں چلائی۔ گزشتہ اتوار کو ایئر فورس اسٹیشن پر ہوئے دھماکے کے بعد یہ 5واں موقع ہے جب علاقے میں انجان ڈرون کو دیکھا گیا۔ اتوار کو ہوئے حملے کی جانچ قومی تفتیشی ایجنسی NIA کر رہی ہے۔ جموں پاکستان سے متصل ارنیا سیکٹر سے متصل بین الاقوامی سرحد پر جمعے کی صبح تقریباً 4 بجے ایک ہیکسا ڈرون دیکھا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈرون ہندوستانی علاقے میں داخل نہیں ہوا اور پاکستان کی سرحد میں ہی رہا۔ علاقے میں کچھ وقت اڑتے رہنے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے ایک درخواست پر سماعت سے اتفاق کیا ہے جس میں مرکز کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی ہے کہ مابعد انتخابات تشدد کی وجہ سے نظم و قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مغربی بنگال میں صدر راج نافذ کیا جائے۔ ریاست کے اسمبلی انتخابات کے نتائج 2 مئی کو سامنے آئے تھے۔ اس درخواست میں مرکز کو یہ ہدایت دینے کی بھی خواہش کی گئی ہے کہ ریاست میں عام حالات بحال کرنے اور اسے داخلی گڑبڑ سے بچانے کے لیے نیم فوجی اور مسلح دستے تعینات کیے جائیں تاکہ انتظامی عہدیداروں کی مدد سے۔ اس کے علاوہ درخواست میں مغربی بنگال میں مابعد انتخابات تشدد کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے SIT تشکیل دینے کی بھی خواہش کی گئی۔ جسٹس وینیت سرن اور جسٹس دنیش مہیشوری پر مشتمل بینچ نے اس درخواست پر مرکز، مغربی بنگال اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کی۔ اس درخواست میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی کہ وہ متاثرین اور ان کے ارکان خاندان کو معاوضہ دے۔ درخواست گزاروں رنجنا اگنی ہوتری اور جتیندر سنگھ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ہری شنکر جین نے کہا کہ یہ درخواست مغربی بنگال میں مابعد انتخابات تشدد کے خلاف ہے۔ بینچ نے کہا کہ ہم فریقوں کو نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے جبری تبدیلی مذہب کرانے کے الزام میں ماخوذ عرفان خواجہ خان کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے وکیل مقرر کر دیا ہے۔ جبری تبدیلی مذہب کو محض ایک مفروضہ قرار دیتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق تبدیلی مذہب کرانے کے الزام میں UPATS نے مزید 3 ملزمین کو گرفتار کیا ہے، جس میں سے ایک ملزم عرفان خواجہ خان کا تعلق مہاراشٹر کے ضلع بیڑ سے ہے۔ ملزم عرفان خواجہ خان جو منسٹری آف وومن اینڈ چلڈرن ڈیولپمنٹ میں بطور ترجمان کام کرتے تھے، جن پر الزام ہے کہ وہ گونگے بچوں کو عمر گوتم کے کہنے پر اسلام قبول کرنے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ ملزم عرفان خواجہ کی گرفتاری کے بعد اس کے اہل خانہ نے صدر جمعیت علماء ہند بیڑ حافظ ذاکر کے توسط سے جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امدادی کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی سے رابطہ قائم کر کے انہیں قانونی امداد دیے جانے کی درخواست کی۔ گلزار اعظمی کے نام تحریر کردہ خط میں لکھا گیا ہے کہ اس معاملے سے عرفان خواجہ خان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ مرکزی حکومت کی وزارت بہبود خواتین و اطفال میں بطور ترجمان کام کرتے تھے اور ان کا کام گونگے بچوں کی ترجمانی کرنا تھا اور انہیں اس جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ گزشتہ روز ادھو ٹھاکرے کی رہائش گاہ پر NCP کے صدر شرد پوار نے 1.25 گھنٹے ملاقات کی تھی۔ اس پر کئی طرح کے قیاس آرائیاں لگائی جا رہی تھی، لیکن شرد پوار نے اس معاملے میں جواب دے کر ان قیاس آرائیوں پر بریک لگا دیا ہے۔ ممبئی NCP کے صدر شرد پوار کی مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے حالیہ ملاقات نے بحث کے موضوع پر کافی حد تک قیاس آرائیوں سے کافی تجسس پیدا کیا، لیکن پوار نے کہا کہ یہ گفتگو سیاست پر نہیں تھی، بلکہ ان کی بات چیت اس بار مرکوز تھی کہ کس طرح مہا وکاس اگاڑی حکومت کے ترقیاتی پروگراموں کو تیزی سے بڑھانا ہے۔ مہا وکاس اگاڑی میں کانگریس تیسری پارٹنر ہے۔ NCP اور شیو سینا کے علاوہ اس اتحاد سبھی کے مختلف نظریات ہیں۔ پوار نے میڈیا کو بتایا کہ کسی بھی سیاست پر تبادلہ خیال نہیں ہوا، ہمارا نظریہ ہے کہ کچھ فیصلوں کو تیزی سے لینے کی ضرورت ہے۔
مہاراشٹر کے شہر ناندیڑ کے قریب میں واقع اردھاپور شہر میں گزشتہ شام پیش آئے فرقہ وارانہ تصادم میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اردھاپور میں بظاہر سکون ہے، لیکن عوام میں خوف و اضطراب کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے دونوں فرقے کے افراد کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کی رات 8 بجے کے قریب ناندیڑ روڈ پر واقع ایک جم میں کسی بات کو لے کر مسلم و غیر مسلم نوجوانوں میں تکرار ہو گئی، لیکن کچھ لوگوں نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا۔ تب یہ لوگ تالاب میدان میں جمع ہو گئے۔ غیر مسلم نوجوان ایک گروپ کے ساتھ آئے اور باقاعدہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ اس کے بعد اس معاملے نے فرقہ وارانہ رخ اختیار کر لیا۔ دونوں گروہوں کی جانب سے خوب پتھراؤ کیا گیا۔ بازار میں موجود 2 ویلرز اور 4 ویلرز کو نقصان پہنچایا گیا۔ وہیں مسجد امیر علی اور اسی کے سامنے واقع مندر کی دکانوں پر بھی سنگ باری کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق قریب 20 منٹ بعد پولیس آئی تو غیر مسلموں کی طرف سے پولیس اور پولیس وین پر سنگ باری کی گئی۔ حالات بے قابو دیکھ کر ناندیڑ سے مزید پولیس کو بلا لیا گیا۔ حالات قابو میں نہ آنے پر پولیس سب انسپکٹر کپیل آگلاوے کی پستول سے ایک گولی ہوا میں چلائی گئی۔ اس کے بعد ایک ربر کی گولی چلائی گئی۔ اس کے باوجود حالات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے تو دونوں گروہوں کو منتشر کرنے کے لیے بالآخر پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جس کے بعد کہیں جا کر حالات قابو میں آ گئے ہیں۔ اس تصادم کی اطلاع ملتے ہی ناندیڑ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس نثار تنبولی، ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ پرمود کمار شیوا نے اپنے ماتحت پولیس عہدیداروں کے ساتھ اردھاپور پہنچ گئے اور حالات کو قابو میں کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران بے لوث اور قربانی کے جذبے سے قوم کی خدمت کے فرائض انجام دینے پر ملک کی 130 کروڑ آبادی کی جانب سے ڈاکٹر طبقے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نریندر مودی ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو بھگوان کی ایک شکل کہا جاتا ہے جو یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ وزیراعظم نے کورونا وائرس کی عالمی وبا سے لڑتے ہوئے انسانیت کی خدمت میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ڈاکٹروں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے اپنے تجربے اور مہارت کی طاقت پر کورونا کے چیلنجوں کا حل تلاش کیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا کہ مفرور ہیروں کے تاجر نیرو مودی جو 13,500 کروڑ روپے کے پنجاب نیشنل بینک دھوکہ دہی کیس میں مطلوب ہیں، ان کی بہن پوروی مودی نے گواہ معافی یافتہ بن جانے کے مہینوں بعد 17 کروڑ 25 لاکھ روپے سرکاری بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ پوروی مودی جو بیلجیم کی شہری ہیں اور ان کے شوہر مہتا کے نام انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی چارج شیٹس میں کیس میں ملزمین کے طور پر درج کیے گئے ہیں۔ تاہم جاریہ سال 4 فروری کو عدالت نے پوروی مودی کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 306 307 کے تحت اس شرط پر معافی کی منظوری دی ہے کہ وہ مکمل و حقیقی انکشاف کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ ملزمہ کو اس کیس میں سرکاری گواہ بن جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی نے بیجنگ میں تیانانمن اسکوائر پر جنگی طیاروں کی پروازوں کے ساتھ اپنے قیام کی 100ویں سالگرہ منائی۔ چینی صدر کا کہنا ہے کہ صرف سوشلزم ہی چین کو بچا سکتا ہے۔ چین کے صدر ژی جن پنگ نے 1 جولائی کو چینی کمیونسٹ پارٹی کی 100 سالہ سالگرہ کے موقع پر اپنے اہم خطاب کے دوران بڑے ٹھوس اور سخت لہجہ اپناتے ہوئے عوام سے کہا کہ چینی قوم اب اس تاریخی راستے پر گامزن ہو چکی ہے جسے پلٹا نہیں جا سکتا۔ چینی صدر ژی جن پنگ کا کہنا تھا وہ دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے جب چینوں کو قتل کیا گیا یا پھر ڈرایا دھمکا جاتا تھا۔ سامعین کے زبردست جوش و خروش کے درمیان چینی رہنما نے مزید کہا کہ اگر کوئی بھی اس کی جسارت کرنے کی ہمت کرتا ہے تو اس کے سر کو اس آہنی دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور کر دیا جائے گا۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا ملک چین کے گڑبڑ زدہ زنجیانگ صوبے میں یغور مسلمانوں کے بارے میں بیانیہ کو قبول کرتا ہے، جس کی ایک وجہ بیجنگ کے ساتھ اسلام آباد کی قربت اور تعلقات ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین اور کئی دیگر ممالک کا الزام ہے کہ چین وسائل سے مالا مال زنجیانگ میں یغور باشندوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ان ممالک نے انسانی حقوق تنظیموں کی جانب سے بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کی حکمرانہ کمیونسٹ پارٹی کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر چینی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ چین کا بیانیہ مغربی میڈیا سے بالکل مختلف ہے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے اس سال حج کے لیے آپریشنل پلان جاری کیا ہے۔ اس موقع پر قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد القسمی بھی موجود تھے۔ الاخباریہ کے مطابق عبد الرحمان السدیس نے کہا کہ آپریشنل پلان سال بھر تیار کیا جاتا رہا ہے۔ مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک تمام سرکاری اداروں کے ساتھ رابطے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بھی وقوف عرفہ کے خطبے کا ترجمہ 10 زبانوں میں دیا جائے گا۔ سعودی خواتین بھی مہمانان حرم کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ اس سال 10,000 افراد عازمین حج کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال حج موسم میں مہمانان حرم کی سہولت کی خاطر جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا۔ ایک طرف اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے تو دوسری طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ غریب اور متوسط طبقات ابھی اس بوجھ سے سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ پکوان گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔
गुज़िश्ता चंद दिनों से पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने फिर एक मरतबा घरेलू पकवान गैस पर फी सिलेंडर 25 रुपए का इजाफा किया है। इस तरह कमर्शियल पकवान गैस पर फी सिलेंडर 84 रुपए का इजाफा कर दिया है। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर ने तमाम शोबों को मुतासिर किया है। ज्यादा गरीब और मुतवस्सित तबकात के अफराद परेशान हैं। हैदराबाद में फी सिलेंडर 887 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जो 6 माह में 140 रुपए का इजाफा किया गया है। वजीर बल्दी नजवनस के तारक रामाराव ने आज दावा किया है कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जो सरसब्जी में इजाफे के लिए बेहतरीन इकदाम कर रही है। वजीर बल्दी नजवनस ने हैदराबाद में पैदा अंबरपेट गुजरा इंदिरा किरण रेड्डी, सविता इंदिरा रेड्डी और अहदेदारों के अलावा मुकामी कायदीन के साथ हरिता हरम के 7वें मरहले के अलावा पले और पटना प्रगति प्रोग्रामों का आगाज़ किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने पौधे लगाते हुए अवाम से भी अपील की कि वो सरसब्जी में इजाफे के लिए पौधे लगाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत 5 जुलाई से नए राशन कार्ड जारी करेगी और दूसरे अहल अफराद को भी वज़ाइफ दिए जाएंगे। डायरेक्टर महकमा बागबानी एल वेंकट राम रेड्डी ने कहा कि तरकारियों और फलों में हद से ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। दवाओं के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए किसानों को मुख्तलिफ तजावीज़ व मशवरे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता साल सितंबर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट और प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मुश्तरका जांच में इस बात का पता चला कि तरकारियों और फलों की पैदावार में मुकर्रर करदा दवाओं की मकदार से ज़ायद मकदार की दवा इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 18 नमूनों की जाँच की जिसमें कीड़े मार अद्वियात का ज़ायद इस्तेमाल हो रहा है। ख़ासतौर पर मिर्च, भिंडी, फूल गोभी व पत्ता गोभी की पैदावार में ज़ायद मकदार में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि सारिफिन तरकारियों और फलों के इस्तेमाल से कबल इसे नमक के पानी में धोए तो बेहतर रहेगा। इस तरह के अमल से तरकारियों में पाए जाने वाले केमिकल के असरात खत्म हो जाते हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने अपना सरकारी वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर इंटरमीडिएट साल दुवम के नतायज दस्तयाब कर दिए हैं। सेक्रेटरी बोर्ड सैयद उमर जलील IAS ने जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया कि बोर्ड ने रवां साल इंटरमीडिएट मेमो का कलर प्रिंट आउट डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की है। 28 जून को बोर्ड ने इंटरमीडिएट साल दुवम के नतायज जारी कर दिए थे। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को 2 बजे दिन से बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स यानी मेमो के कलर प्रिंट आउट डाउनलोड करने की सहूलियत का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके लिए सेकेंड ईयर जनरल मेमो, सेकेंड ईयर वोकेशनल मेमो, सेकेंड ईयर जनरल ब्रिज कोर्स मेमो और सेकेंड ईयर वोकेशनल ब्रिज कोर्स मेमो लिंक से इस्तेफादा किया जाए। हैदराबाद में लॉकडाउन के बाद तकारीब का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक वलीमा तकरीब में हिजड़ों को बुलाकर नाच गाना कराया गया, जिसमें बरहना रुख्स और वीडियोग्राफर पर हमला करने पर पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक 28 जून की शब चन्नानगुट्टे में वाक़ वली नूर फंक्शन हॉल में वलीमा तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें नज़ीर नामी शख्स ने ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रखा और इसमें ट्रांसजेंडर्स के जरिए नीम बरहना रुख्स कराया गया। वीडियोग्राफी के दौरान मोहम्मद सिद्दीक वीडियोग्राफर पर बाज़ अफराद ने अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसने पुलिस चन्नानगुट्टे से एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया था और इस दौरान मालूम हुआ कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रांसजेंडर्स का नीम बरहना रुख्स रखा गया। पुलिस ने केस की दफ़ात में तरमीम करते हुए ताज़रात हिंद की दफ़ा 188, 254 और 51 के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर चन्नानगुट्टा KN प्रसाद राव ने कहा कि तहक़ीक़ात के दौरान इन्हें यह मालूम हुआ है कि वलीमा तकरीब में नीम बरहना रुख्स करवाया गया, जो कानून के खिलाफ है और इस ज़िमन में 3 अफराद फैसल, शेख सालम और अब्दुल रज़्ज़ाक और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया गया। दरियाओं के पानी और बरखी की पैदावार में हिस्सेदारी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र दोनों रियासतों ने दरियाए कृष्णा पर डैम्स और बरखी प्रोजेक्ट्स पर पुलिस मुतयन कर दी है। दोनों रियासतों ने नागार्जुना सागर और पल्ली चंतला प्रोजेक्ट्स पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। आंध्र प्रदेश जो श्रीसैलम और नागार्जुना सागर पर हाइडल बरखी की पैदावार रोक देने के लिए तेलंगाना से मुतालबा कर रहा है। जिला गुंटूर में इसकी सिमत अपनी फोर्स मुतयन कर दी है। तेलंगाना ने भी जिला सूर्यापेट में सरहद पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है।